چونکہ عرس مبارک کا تیسرا دن بھی ہے تو آج بھی وہاں پہ جلوے جو ہیں چھما چھم برس رہے ہیں. ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں. ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں. چلو چھما چھم ہے چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں. داتا تیری نگری میں داتا تیری نگری میں داتا تیری نگری میں سن داتا تیری نگری میں نگری میں داتا تیری نگری میں. چلو چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں. نور کا عالم ہے ہوتا یہاں سر اونچا فقیروں کا ہوتا یہاں سر اونچا فقیروں کا اور شاہ کا سرسم ہے اور شاہ کا سرسم ہے داتا تیری نگری میں. ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں. چلو چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں. اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے سید ابرار شاہ صاحب سے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش فرمائے. نعرہ تکبیر ایسے نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضور فیض عالم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. تو مل کے اللہ تعالیٰ کی حمد اس کے بعد ایک کلام کے چند اشعار پڑھ کے میں جانا چاہوں گا. تو مل کے اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھنی ہے. پڑھیے اللہ جل
میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، ارے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں شمار کر رکھا ہے، آقا میں تو کب کا مر گیا ہوتا، آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، نانیر وگایا اے گل بن دیے، تے نہ دکھرے سنا یا گل بن دیے، اللہ دیا سونے محبوبہ اے گل تیرے بنایا بن دیے، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق
محبت سے دوشی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا پلائے جا میرے ساقی تجھے کمی کیا ہے پلائے جا میرے ساقی تجھے کمی کیا ہے نظر سے جام نہ برسے تو میں کشی کیا ہے نظر سے جام نہ برسے تو میں کشی کیا ہے اور نبی کے روضائے انور میں قبروں میں جا کے کر دیکھو نبی کے روضائے انور میں قبروں میں جا کے کر دیکھو بتا رہی ہے کہ انجام عاشقی کیا ہے بتا رہی ہے کہ انجام عاشقی کیا ہے اور یہ بے ادب ہے نکالو اسے مدینے سے نبی میں نوکس نکالے وہ امتی کیا ہے نبی میں نوکس نکالے وہ امتی کیا ہے اور یتیموں بیواؤں کی خدمت کیا کرو طاہر یتیموں بیواؤں کی خدمت کیا کرو طاہر کسی کے کام نہ آئے وہ زندگی کیا ہے کسی کے کام نہ آئے وہ زندگی
خدمت کیا کرو طاہر یتیم و بیوہ کی خدمت کیا کرو طاہر کسی کے کام نہ آئے وہ زندگی کیا ہے نظر سے جام نہ برسے تو میں کشی کیا ہے پلائے جا میرے ساقی تجھے کمی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین اللہ کا کروڑا شکر ہے اس کو ذرا دور کر دیں پیچھے کہ مجھے اور آپ کو آج یہ سالانہ مجلس ذکر حضور سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی مبارک مجلس میں سالانہ حاضری کی توفیق نصیب ہوئی ہے اور اس پہ اللہ کی بارگاہ میں ہم بار بار شکرانہ پیش کرتے ہیں کہ اس نے اس گئے گزرے دور میں جب اللہ والوں کی عزتوں پہ اور بزرگوں کی بارگاہ میں گستاخیوں کا ایک سیلاب ہے اور اس قدر سخت حالات ہیں کہ یہ واحد ذریعہ جو اللہ کی معرفت کا تھا اب اس پہ بھی شکوک اور شبہات پیدا کیے گئے تو میں اس مجلس کے انعقاد پہ عزیز از جان جناب محمد بلال فاروقی صاحب ثنا خان رسول آپ کو صمیم قلب سے مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی کو نبھایا ہے اور ہمیں بلا کر ہمیں بھی ہماری ڈیوٹی یاد کروائی ہے اور ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ آئیں اور ایک بار پھر محبت اولیاء تازہ فرمائیں اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بزرگوں کے پروردہ ہیں ہم بچپن سے ہی اللہ والوں کی گھٹی لے کے پلے ہیں اور انشاءاللہ ساری زندگی انہی کی نوکری میں گزرے گی انشاءاللہ کہیں ذرا
اللہ ہم سب کو ان کا نوکر رکھے، ان کا غلام بنا کے رکھے، اور ان کا ذکر، ان کی محبتیں اللہ ہمارے دلوں میں اور اس کو پھیلانے کی توفیق دیتا رہے انشاءاللہ۔ ماہ صفر المظفر اپنے دامن میں بہت سارے بزرگوں کے عرس اور ان کی یادیں لے کے آتا ہے، جن میں سے آپ کا ذکر خیر ہے۔ آج آپ کے عرس کی دعا بھی ہے لاہور میں، اور کیا ہی حسین موقع پہ یہ مجلس منعقد ہوئی کہ ادھر دعا ہو رہی ہے اور ادھر ہم بھی آپ کی یاد میں بیٹھے ہوئے۔ اور اللہ بڑا کریم ہے، اس کی نظر میں فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، وہ نیتوں کے پھل دیتا ہے۔ تو امید ہے کہ ہماری مجلس بھی انہی کے دربار میں شامل کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا کرے۔ حضرت مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بھی عرس مبارک اسی مہینے میں ہے، اور حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بھی عرس مبارک اسی مہینے میں، اور بھی بہت سارے بزرگوں کے آراس مقدسہ اس ماہ مقدس میں ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی ایک مت ہے، خود سے بنائی ہوئی ایک بات ہے جو لوگوں نے خود ہی بنائی ہوتی ہے، اور اس کا کوئی قرآن اور حدیث سے تعلق نہیں ہوتا، کہ جیسے یہ کہ محرم میں شادی نہیں کرنی، اور چلو محرم میں نہیں کی تو جناب سفر میں کر لیں، جی سفر میں بھی نہیں کرنی، جی کیوں؟ یہ بھی منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں۔ پوچھا جائے جناب آپ نے کوئی بلا دیکھی ہے، یا آپ نے بلا کی زیارت کی ہے، یا آپ نے گزرتی دیکھی ہے کہیں سے؟ جی لوگ کہتے ہیں، بھئی کون ہے وہ لوگ؟ کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی بہت بڑا کوئی مفکر ہے، جی بس وہ دائیں ہاتھ کوئی رہتا تھا دو بھی، اس نے کہا تھا۔ وہ بائیں ایک ہاتھ رہتا تھا کریانے والا، اس نے کہا تھا۔ وہ گزرتے ہوئے صبح میں واک کرتا تھا، وہاں ایک بغیر بالوں کے گنجا بابا، وہ کہتا تھا۔ خود ہی بولو، خود ہی بنائی۔ تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ کرے، یہ فضول قسم کی جو ہم نے اپنی مرضی سے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اس سے اللہ محفوظ کر لے۔ قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محرم یقیناً ایک بڑا اعلیٰ مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسلام کی بہت ساری یادگاریں محرم میں ہیں، اور یوں پورے سال میں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی یادگار ہے، کوئی نہ کوئی شہادت ہے، بولو، کوئی نہ کوئی جنگ ہے، کوئی نہ کوئی اس کا ذکر ہے، اللہ والوں کی وفات کے دن ہیں، پیدائش کے بھی دن ہیں۔ تو پورا سال ہی ایسا ہے، بولیے نا، تو پھر سارا سال ہی نہ کرو، میں سارا سال ہی آپ وفات ہی دیکھنی ہے، تو پھر تو آپ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی وفات۔ اور پھر یہ کہنا کہ 10 محرم چونکہ بہت بڑا دن تھا تو سیدنا حسین کی شہادت ہوئی، اس لیے میں کوئی اس طرح کی تقریب نہیں کرنا چاہتا۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ تقریبیں آپ ضرور کریں، میں اس مت کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھ آ رہی میری بات؟ کہ میں اس بات پہ کر رہا ہوں کہ لوگوں نے جو خود بنا لی ہیں چیزیں۔ 10 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی تو یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آزمائش تھی، اور یہ شہادت عظمیٰ اسلام کے لیے بہت بڑی کامیابی بھی تھی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہاں تو اسلام کو زندگی ملی تھی، اور آپ نے اسے اللہ معاف فرمائے یوں سمجھ لیا کہ یہ بہت ہی بڑا غم کا معاملہ تھا، وہ تو آزمائش تھی۔ ٹھیک ہے کہ شہادت ہوئی ہے، تو زیادہ سے زیادہ علماء نے 10 محرم کے دن کہا کہ چونکہ وہ دن ہی ایسا ہے، تو اس دن اگر کوئی موقع ایسا بنا ہے تو چلو یار آگے پیچھے دن کر لو، 11 محرم کر لو، بولو بولیے، 13 محرم کر لو، 9 کر لو، 10 8 کر لو، آگے پیچھے کر لو یار، چلو 10 محرم ہے نا۔ لیکن اگر کوئی ایسی حالت آ گئی ہے کہ وہ
دن میں بچے کی کوئی فلائٹ ہے، اس نے واپس جانا ہے، کوئی بہت سارا کوئی جانے آنے کا پرابلم ہے، بیٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو عین 10 محرم کے دن بھی اجازت ہے، اسلام اس میں کوئی قباحت نہیں پیش کرتا، کوئی حرج نہیں، آپ تسلی سے کریں۔ تو لوگوں نے چونکہ خود یہ چیزیں بنا لی، اس طرح سفر میں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ بلاؤں کے اترنے کا مہینہ ہے۔ او بھائی، یہ تو اللہ والوں کے ذکر سے رحمتیں اترنے کا مہینہ ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اس مہینے میں تو رحمتوں کے ذکر ہے، وَإِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے، تو یہ تو جتنا زیادہ ذکر ہوگا رحمت اتنی آئے گی۔ تو کیا کہتے ہیں کہ بلاؤں کے اترنے کے مہینے۔ تو ایسے ہی اور بھی بہت ساری لوگوں نے بنائی ہیں، بدھ والے دن صفائی نہیں کرنی، یہ جناب دودھ گر گیا ہے کچن میں تو اب آج لڑائی ہوگی، اور یہ جی کوا بولا ہے تو مہمان آئے گا، فضول قسم کی چیزیں خود ہی بنا کے تو اس کو پوچھتے رہتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، میں نے سرراہ اس لیے بات کی کیونکہ آپ کا عرس مبارک بھی سفر میں ہی آتا ہے، لہذا اللہ والوں کے ان مبارک ناموں کا ذکر اللہ نے اس مہینے میں رکھا ہے۔ اور کیا ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ پورا سفر بزرگوں کی باتیں ہیں، اور اس کے بعد جانے کائنات کا مہینہ شروع ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذکر خیر شروع ہوگا، ربیع الاول کی بہاریں اتریں گی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ربیع الاول دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اس کی بھی آپ نے تیاری کرنی ہے، اور آپ نے پورا مہینہ اس کے بھی جو آپ کی ڈیوٹیاں ہیں مختلف جگہوں پہ دروس جانا آنا، وہ بھی آپ نے پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک نابغائے روزگار ہستی ہیں، اللہ نے بڑا شرف عطا فرمایا، بہت بڑی برکت دی آپ کو، اور اولیاء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت کے آپ سردار بھی ہیں۔ حضور معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہا۔ تو آپ نے آپ کی سیرت کو اور آپ کی تمام زندگی کو ان 2 قطعوں کے اندر سمو دیا ہے، یعنی 2 جملے ہیں اور آپ کی پوری سیرت اس کے اندر ڈال دیا۔ تو بزرگوں کے کلام میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور آپ ہی نے حضور سیدنا حسین کے لیے بھی فرمایا اللہ، تو لہذا آپ کے کلام میں ہی بڑی قوت ہے، اور آپ نے جو شعر بولا آپ کے لیے وہ اس بات کا مظہر ہے کہ آپ کثیر اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ تو اللہ نے سعادت ہمیں دی کہ ہمیں یہ بہت قریب میسر آئے ہیں، تو ہمارے سے فاصلہ بہت کم ہے، بہت قریب ہیں، اور اٹھیں اور تھوڑا سا سفر کریں اور آپ کے مزار مبارک پہ حاضری دی جا سکتی ہے۔ حالانکہ اگر پوری دنیا کے لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ حسرت سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دیں۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی یادیں اسی طرح قائم و دائم رہیں، آپ کی محبتوں کا ذکر جاری رہے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ صرف فضیلتیں بیان کر دینا اور صرف آپ کی نسبتوں کا ذکر کر دینا کافی نہیں، بلکہ اصل برکت اور فیض اگر آپ نے کسی بھی بزرگ کا لینا ہے تو آپ اس کا علم حاصل کریں جو اللہ نے اسے دیا ہوا تھا۔ وہ علم جو اللہ نے اسے دیا ہے وہ آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ اس کا فیض ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ چونکہ یہ ہم مس کر جاتے ہیں اور ہم اس بات کو بالکل نظر انداز کر جاتے ہیں، جی میں قبر سے ہو آیا ہوں، جی میں حاضری دے آیا ہوں، جی ہم نے ان کے نام کی محفل کر لی ہے، 4 نعت خواہیں تھے اور ان نعتیں پڑھی ہیں، ایک حضرت صاحب آئے تھے انہوں نے کوئی کلام کیا ہے کسی موضوع پہ، تو اس کے بعد دعا کر کے جی ہم نے بہت بڑا کمال کیا، آپ کی بارگاہ میں حاضری دے آئے ہوں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک ابتدائی درجہ ہے محبت کا، بولیے یہ ابتدائی درجہ ہوتا ہے کہ آپ صرف ان کا نام لے رہے ہیں اور ان کی آپ جو ہے وہ چند باتیں کر کے تو آپ نے بات ختم کر دی، دعا کر دی، ان کو اشارے ثواب کر دی۔ یہ ایک ابتدائی درجہ ہے، یہ ان کے ساتھ محبت کا کامل اظہار نہیں ہے،
میں نے کیا کہا؟ کامل اظہار یہ نہیں ہے کہ آپ صرف جا کے قبر شریف پہ حاضری دے دے، فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور جا کے وہاں لنگر بانٹ رہے ہیں اور آپ سمجھ لیں کہ داتا صاحب کا فیض مل گیا۔ آپ غلط فہمی میں ہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ کامل فیض کسی بھی اللہ والے کا اس کا علم ہوتا ہے، اس کا وہ اللہ کا وہ احسان جو اللہ نے اس پہ کیا اور اس کو وہ علم نصیب ہوا، وہ اصل میں اس کا فیض ہے۔ آقا علیہ السلام کا سارا فیض قرآن پاک ہے، ایسے ہی بولو، حضور کی ساری برکت قرآن کے ساتھ، اور آپ کروڑ ہاں آپ پہ درود پڑھ لیں، کروڑ ہاں آپ ان کی محبت کے ذکر کر لیں، سیرت بیان کر لیں، اگر آپ قرآن نہیں نہ پڑھتے تو آپ سوچنے سے بھی اس سے عاری ہو جائیں گے کہ اصل حضور کا فیض آپ کو نصیب ہو، وہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اللہ نے آپ کی ساری جو نسبت ہے وہ قرآن کی طرف ہی مبذول رکھی ہے۔ کیا لوگوں سنو، ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں قرآن پڑھ کے سناتا ہے، قرآن کی آیتیں سمجھاتا ہے اور اس کے ذریعے تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ یعنی حضور کا ہننا بچھونا تو قرآن تھا۔ تو سمجھ آ رہی بات؟ انشاءاللہ کہیے ذرا توفیق۔ تو یہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جو حضور کی نسبت ہے، یہ آپ کا فیض ہے۔ پھر آپ کی حدیثیں ہیں جو آپ نے اسی قرآن کی تشریح فرمائی، وہ آپ کی حدیثیں اصل میں بولو قرآن کی تفسیر ہیں، قرآن کی تشریح ہے۔ اصل میں حدیث کا جو سب سے بڑا فضیلت کا معیار ہے وہ قرآن کا ایکسپلین کرنا ہے۔ صحابہ حضور سے قرآن کے بارے میں پوچھتے کہ حضور اس میں یہ کیا ہے، تو حضور اس کے بارے میں جب فرماتے تو وہ حدیث بن جاتی، وہ حدیث ہو جاتی، کیونکہ آپ اس کو بیان فرما دیتے۔ اللہ، تو یوں حضور کی جو ساری برکت ہے وہ حدیث شریف سے ہے اور قرآن سے۔ ایسے ہی اللہ والوں کی بھی ساری برکتیں ان کے کلام سے ہوتی، ان کے علم سے ہوتی۔ اکثر میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، اس بات کو سمجھا کریں۔ شیخ کے ساتھ بھی جتنا بھی کوئی وفا کرے، محبت کرے، پیار کرے، مال پیش کرے، اپنا وقت پیش کرے، صلاحیت پیش کرے، جو بھی جیسے، لیکن وہ شیخ کا جو کلام ہے جس پہ وہ بڑی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ بڑا انہوں نے نیٹ ورک بنایا ہوا اپنے اس کلام کو، اس کو وہ سنتا ہی نہیں۔ ویسے وہ کہتے ہیں جی بہت آپ کے ساتھ بڑا پیار ہے، بڑا محبت ہے، بڑی آپ کے ساتھ میں قربت میں ہوں، لیکن اگر کوئی اس سے پوچھ بیٹھے کہ حضرت صاحب کی کوئی بات سنائیں، کوئی انہوں نے کوئی علمی بات کی ہو، تو وہ کہے نہیں ہیں بہت بڑے ولی، بہت بڑے ولی۔ بھائی کوئی علمی بات سناؤ نا، کوئی اصل بات بتاؤ۔ یاد رکھو، یہ جو میڈیوکرز ہیں نا، یہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں یہ کرامتیں سن کے۔ جو سمجھدار صاحب سینہ ہوتا ہے نا، وہ علمی بات سے خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی علم کی بات سنائے مجھے، کوئی علمی بات انہوں نے کی ہے، اس پہ کوئی بات سنائے۔ میں آپ کو ایک عجیب بات سناتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کریمہ کتنی اعلیٰ شان کی مالک ہے کہ آپ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، آپ قریش کی عزت ہیں، مکہ کے بڑے اعلیٰ خاندان سے ہیں، اللہ نے کتنی عزتوں سے سرفراز کیا، اور پھر یہ کہ آپ کا کوئی جیسا حسین و جمیل بھی کوئی نہیں، آپ جیسی کوئی سیرت کے انداز بھی کسی کے پاس نہیں۔ اس کے باوجود حضور کو قرآن پیش کرنا پڑا۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ نہیں، ابھی بھی نہیں سمجھے آپ۔ اس کے باوجود حضور کو قرآن کا پیش کرنا ضروری ہو گیا۔ بھائی اسے سن لو، اب مانو کہ میں اللہ کا رسول، اس لیے کہ قرآن علم ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ قرآن علم ہے، لہذا علم سے ہی اصل انقلاب آتا ہے۔ باقی جو عام سینے ہیں، عام قسم کے لوگ، اوہ جی بہت بڑے بزرگ، بہت دکان چلاتے میری، اوہ میرے بچے پیدا نہیں ہوتے تھے، بچے پیدا ہو گئے، اوہ جی فلاں حضرت صاحب نے ایسا کیا، دعا کر دی، بیمار تھا ٹھیک ہو گیا۔ کیڑے پاسے ٹور پہ ہویا؟ بے شمار صحابہ ہیں جن سے ایک بھی کرامت کا ظہور نہیں ہوا،
لیکن وہ سارے حضور کا کامل علم لے کے دنیا سے گئے. اللہ نے بڑی برکتیں دی. تو یہ بات سمجھیں آپ، علم بنیاد ہوتا ہے. اور اگر کوئی اپنے شیخ کا علم نہیں لیتا اور اپنے شیخ کے اس علم سے استفادہ ہی نہیں کرتا، اسے کوئی انٹرسٹ نہیں کہ حضرت صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں، حضرت صاحب درس دے رہے ہیں، اسے کوئی انٹرسٹ نہیں، سمجھ لو بے فائدہ انسان ہے. اس کو کوئی فیض کا فے بھی نصیب، فیض کے فے کے اوپر جو نقطہ ہے نا وہ نقطہ بھی کوئی نہیں اس کے پاس، بالکل خالی ہے یہ. بے شک 20 سال ہو گئے بیعت کیے ہوئے. ہاں ان کے کلام میں انٹرسٹ ہے، ان کے کلام سے انٹرسٹ رکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ حضرت نے یہ بات کہاں کی، کیوں کی، کیسے کی، میں پہنچوں ان کا کلام سنوں. تو پہلے ہی سال میں ہو سکتا ہے خلافت تک جا پہنچے. کیوں؟ کلام سے محبت، کلام سے پیار. اللہ کو بھی اپنا کلام بڑا پیارا ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. بڑا ہی پیارا ہے اسے، بہت ہی پیارا ہے. اور اس کلام کے لیے اس نے حد کر لیا، کیونکہ اس سے محبت بڑی ہے اپنے کلام کے ساتھ. وہ کہتا ہے میرے کلام کو پڑھو، میرے کلام پہ آؤ، اس پہ بات کرو، اس کی طرف آؤ. حضور اسلام کی یہ حدیث جو آقا اسلام نے ارشاد فرمائی کہ اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. کیا بولو؟ اس حدیث کو ذرا پڑھ لو. اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اب یہ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ ہو گیا، اللہ نے کر دیا تو دین کی سمجھ عطا ہوگی. اب دین کی سمجھ کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ قرآن کا کھلنا ہے. دین کی سمجھ قرآن سے آتی ہے. یہ قرآن ہے جو دین سمجھاتا ہے. اس کے سوا کون سی ایسی کتاب ہے جہاں سے دین نکلتا ہو؟ قرآن ہی دین کا اصل مرکز. تو ان دا سینس حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے قرآن کی کوئی نشست عطا فرما دیتا ہے، اسے قرآن کے قریب کر دیتا ہے، اسے قرآن کے پاس کر دیتا ہے، اسے قرآن کے لیے وقت عطا کر دیتا ہے، اس کو قرآن کے لیے موقع مل جاتا ہے، اسے قرآن کی کوئی کلاس مل جاتی ہے، قرآن کی کوئی بیٹھک مل جاتی ہے، قرآن پڑھانے والا سکھانے والا مل جاتا ہے. یہ اس بات کا لازم ثبوت ہے کہ اللہ نے اس کی بھلائی کا ارادہ کیا اور اب یہ بندہ ٹھیک ہو جائے. بولو اب یہ بندہ ہر طرف سے بھلائی ہوگی. بھئی اللہ صرف ایک طرف بھلائی تو نہیں نہ اتارے گا، اس کے پھر بہت سارے زاویے ہوں مختلف جگہوں سے، جہاں جہاں سے اللہ کی رحمت اترنی چاہیے اتار سکتا ہے وہ اتارے گا. کیوں؟ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا. تو اب سمجھ آ رہی میری بات آپ کو کہ کلام ضروری ہوتا ہے. لہذا آپ نے اس پیغام کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. آپ جب بھی کسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہیں اس کی کتاب کھول کے ایک جملہ پڑھ لیں، وہ اپنی قبر سے آپ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہاں ان کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں اور ہم واقعی داتا صاحب کی محبت بیٹھے، ان کا کلام میرے سامنے کھولا، اب بھی میں آپ کا کلام پڑھوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خبر جائے گی نہیں وہاں؟ انشاءاللہ تو گزر جائے گی نا فوراً. نظام بڑا تیز ہے، یہ فوراً خبر جائے گی کہ حضرت آپ ادھر عرس والوں کو، یہ ٹھنڈا شربت پینے والوں کو دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھیں آپ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ جتنی شفیق ہستی ہیں، ہو سکتا ہے کہ بھئی ذرا باقی چیزیں چھوڑ دیں، ذرا مجھے منظر تو دکھائیں کون کون بیٹھا ہوا ہے جو میرا کلام پڑھ رہے ہیں. غیرت ہوتی ہے نا، یہ غیرت ہوتی ہے، بولیے. اور یہ بڑے غیرت والے لوگ، ان کی بڑی غیرت ہے، یہ غیرت رکھتے ہیں اپنے اندر کہ بھائی میرا کلام، بھائی حد ہو گئی. کتنے سال ہو گئے پتہ ہے؟ 950 سال سے زیادہ ہو گئے. وہی ابھی بھی میرے کلام سے پیار ہے؟ جی ہے. تو آؤ پھر جس طرح حضور کے لیے یہ حکم اور قرآن کی آیت اتری وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ ہم نے ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پچھلے لمحے سے بہتر کر دیا. تو اگر کوئی حضور کا کامل متبع ہے تو اس کا بھی ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہو جاتا ہے. 950 سال پہلے داتا صاحب جتنے اللہ کے قریب تھے، آج اس سے زیادہ قریب ہیں. اللہ، اس لیے یہ ذہن نشین کریں کہ آپ نے اگر فیض لینا ہو
تو کلام پڑھے، کلام پڑھے۔ میں کیا بولا؟ سارے بولو، کلام پڑھے ان کا، ان کی بات پڑھے، وہ کیا کہہ کے گئے، انہیں بڑا پیار ہے، بڑی محبت کرتے، اور اس کا اندازہ اس دن ہوگا جب حشر کا دن آئے گا، اور وہ جو اللہ کے پیارے، اللہ کے وہ محبوب اولیاء جب اللہ کی بارگاہ سے یہ اذن لیں گے کہ مولا ہمیں اذن ہے پھر کہ ہم اپنے پیار والوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں، اذن ہے نا؟ جواب دیا جائے گا بالکل ہے، آپ ہمارے ولی رہے دنیا میں، یہاں بھی آپ کو ہم اذن دیتے ہیں، جاؤ جس کو چاہے لے جائے۔ تو بتائیے کلام والے کو کیسے چھوڑیں گے وہ؟ جی وہ تو اسے نہیں چھوڑیں گے جو دور سڑک سے سلام کر کے گیا، مل کے کہو نا سبحان اللہ، وہ جو دور سڑک سے سلام کر گیا اسے نہیں چھوڑے، غیرت ہے نا بھئی، مجھے سلام کیا اور کتنی دور سے سڑک سے جا رہا تھا، گاڑی روکی، میری قبر کی طرف منہ کیا اور اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگی، فاتحہ پڑھی، مجھے پیش کی، کہا مولا داتا صاحب کو سلام ہے، کہا مولا اس کار والے کو بھی جنت میں بھیجنا، میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ارے وہ تو اس کو نہیں چھوڑیں گے، کلام والے کو کیسے چھوڑیں گے؟ کلام والا تو خاص ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ان میں شامل رکھے، آمین کہو۔ اللہ ہمیں اصل بات کی طرف لے کے جائے، جو باقی چیزیں ہیں وہ سب وقتی ہیں، اور وہ سمجھ لو کہ ٹھیک ہے، ایک اللہ نے ایک بنایا ہوتا ہے انداز بزرگوں کا، لیکن سارے ان کی بارگاہ میں آنے والے ایک جیسے نہیں ہوتے، علیحدہ ہوتے۔ تو یہ آپ نے سبق لے لیا آج انشاءاللہ کہیے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ کلام پڑھیں، مجدد پاک کا کلام پڑھیں، مل کے کہو سبحان اللہ۔ حضرت امام غزالی کا کلام پڑھیں، کیمیائے سعادت، کلام پڑھیں، ان کے کلام سے محبت ہوتی۔ حضور کی سیرت پڑھیں، ضیاء النبی، کلام مقدس، اس کے ساتھ محبت ہوتی۔ اور آپ جس بھی بزرگ کا، جس بھی اللہ والے کا کسی کے اندر رنگ دیکھیں اور وہ محبت سے باتیں کرتا ہو ان کی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی گفتگو کرتا ہو، حضرت بہاؤالدین ذکری احمد، حضور غوث اعظم، غنیت الطالبین، تو یہ ضرور ان سے پوچھیں کہ حضرت آپ اتنی بات کر رہے ہیں، ان کا کوئی کلام بھی پڑھا آپ نے؟ کبھی کوئی کلام آپ نے ان کا پڑھا ہو؟ ان کی کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہوئی ہے؟ تو اگر وہ یہ کہہ دے کہ او جی بس محبت بڑی اور اس طرح کی چیز اور یہ فلاں، کلام تو کبھی نہیں کوئی پڑھا، تو اس کو پیار سے سمجھائیں، اس سے کہیں نفس کی چالوں میں نہ ہو، اگر تمہیں ان کے کلام کے ساتھ تمہیں موقع نہیں ملا تو سمجھ لو ادھر سے توجہ تمہارے اوپر نہیں پڑی، ادھر سے توجہ جب ہوگی تو تمہارا کلام پڑھنا آسان ہو جائے گا ان کا۔ ایسے یہ بولیے، توجہ ادھر سے ہوگی تو کلام پڑھو گے، ورنہ ادھر سے جا رہی ہے ادھر سے توجہ کوئی نہیں۔ اللہ بالکل ایسے ہی جسے اللہ سے محبت ہو جائے تو اللہ اس کے لیے قرآن پڑھنا آسان فرما دیتا ہے، اس کے لیے قرآن آسان ہو جاتا ہے اور قرآن اس کے لیے کھل جاتا ہے، قرآن کے الفاظ اس کے سامنے کھل کھل کے آنا شروع ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو قرآن اس کے لیے کھل۔ تو آئیے، مجھے توفیق ملی، آپ کو ملی، آپ کے کلام سے برکت نصیب ہو۔ یہ میرے سامنے کشف المحجوب ہے اور آپ کا شورى آفاق یہ کلام ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر ہم یہ غور سے آج یہ پڑھ لیں گے جو میں نے قطع آپ کا سامنے رکھا ہے، انشاءاللہ آپ کی بارگاہ سے خاص فیض تو ہے ہی ہے، ہماری زندگی بھی بدلے گی انشاءاللہ۔ تھوڑی سی مجھے ذرا آواز دیجیے۔ یہ میرے سامنے کشف المحجوب ہے اور اس میں ایک آپ بیان فرما رہے ہیں جود و سخا کا بیان، جود و سخا۔ دل میں آیا کہ کیونکہ آپ کی بہت ساری خوبیاں ہیں اور آپ کی سیرت میں سے، آپ کے بہت سارے اوصاف میں سے کون سے اوصاف کا ذکر کیا جائے، کون سے وصف کی بات کی جائے جو آپ نے خود بھی لکھا ہو اور آپ کے اندر بھی وہ ہو۔ تو آپ خود بھی جود و سخا میں بہت بڑے درجے کے اوپر فائز ہیں، جس کی بارگاہ میں ہندو بھی آتے ہیں، بولو، جس کی بارگاہ میں بہت سارے مشرک بھی پہنچ جاتے ہیں نا، وہ بھی پہنچ جاتے ہیں اندر اور جا کے دعا کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسجد آگے ہے تو آپ کے دربار پہ بہت سارے میں نے بھی دیکھے، ایک دن وہ سکھ کھائے ہوئے تھے، انہوں نے وہ پگڑیاں باندھی ہوئی تو سکھ دعا کر، میں کہا سکھ بھی پہنچے ہوئے، یعنی ہر محبت والا آپ کے دربار میں پہنچے۔
پھر کئی میں نے سنے انگریز ہیں، یورپ سے آتے ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہوئے آپ کے دربار پہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ دعا کرتے ہیں۔ انہیں بھی پتا ہے کہ یہ کوئی شخص ایسا ہے بر صغیر میں کہ جس کی قبر کی یہ حالت ہے، بلکہ ایک کی تو ریسرچ میں یہ لکھا گیا کہ اس نے جب واپس گیا تو اس نے جا کے وہ بات لکھی آپ کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے 2 لوگوں کو جو بر صغیر کا میرا جو وہاں پہ حاضری ہوئی ہے مختلف جگہوں پہ بر صغیر کی، میں نے جو ریسرچ کی ہے، وہاں حکومتیں انسان نہیں کر رہے، وہاں 2 قبریں حکومت کر رہی ہیں۔ بر صغیر میں حکومت 2 قبروں والوں کی۔ انہوں نے کہا بھائی کیا بات کرتے ہو، نہ تم ان کا عقیدہ رکھتے ہو نہ ان کی تمہاری۔ کہا نہیں، میں نے جو وہاں انداز دیکھا ہے نا، وہ 2 قبریں عام لوگوں کی ہو نہیں سکتی۔ کہا اچھا کون کون؟ کہا ایک اجمیر میں ہے معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اور ایک لاہور میں ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ۔ کہا یہ 2 لوگ بر صغیر میں حکومت کر رہے ہیں۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا دیکھیے حاکم وہ ہوتا ہے جس کے پاس امیر اور غریب سارے ہی پہنچ سکے۔ بولو بھائی حاکم کون ہے؟ جس کے پاس امیر اور غریب جا سکیں، آسانی سے جا سکیں، اپنی بات سنا سکیں۔ جس کے پاس کوئی پہنچ نہ سکے وہ کس بات کا حاکم ہے بھائی؟ اور وہ ایویں بس اس نے اپنی کوئی بے ایمانی کر کے تو بیٹھ گیا سیٹ پہ۔ اور حاکم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرے، جس کے دلوں میں لوگوں کی نفرت ہے، لوگوں کے دلوں میں جس کی نفرت ہے، وہ کہاں کا حاکم؟ وہ بے شک کرسی پہ بیٹھ کے 20 کرسیاں اور اونچی کر لے، وہ وقتی چند دن ہیں، اس کے بعد تھوک کتنی سٹنی ہے لوگوں نے کہ اس کی قبر پہ تھوک مل مل کے آنا، وہ تو وقتی چیزیں ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ حاکم وہ ہوتا ہے جس کی حکومت دلوں پہ ہو۔ تو آؤ میں تمہیں لے کے جاؤں، ان دونوں کی قبروں پہ ہر شخص آتا ہے، چاہے کوئی ان کا مذہب ہے یا نہیں ہے۔ اتنا پیار یہ لوگ دے گئے ہیں، اتنی محبت بانٹ گئے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلم ہیں یا ہندو ہیں، وہ کہتے ہیں بس ان سے پیار ہی بڑا ہے، ہم دعا کرنے جانی ہے ان کے دربار۔ لہذا اس لیے لاہور آیا ہوں تو یہاں بھی یہی دیکھا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تو مسلمانوں کی جگہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم جو بھی ہیں ان سے محبت ہی بڑی، انہوں نے پیار ہی بڑا بانٹا ہے۔ تو لہذا آپ کا معاملہ یہاں تک ہے کہ یہ دلوں پہ حکومت کرنے والے لوگ۔ تو چونکہ آپ کی زندگی میں بھی یہ انداز رہا جود و سخا والا کہ جو آتا آپ اس کی دعا اور مراد پوری کرتے، اس کے لیے آپ اللہ سے دعا مانگتے، اور کثیر مطلب آپ کی جو روایات ہیں ان میں بہت سارے روایات اسی موضوع پہ ہیں کہ جو آیا جو مراد لے کے آیا اللہ نے پوری فرمائی۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ تو لہذا جود و سخا میں آپ بہت بڑے درجے پہ، تو آپ کی ہی کتاب میں جود و سخا پہ آپ کچھ لکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں ہم انہیں پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کا یہ فیض ہمیں بھی دے دے انشاءاللہ۔ کہو نا یاد، ہمیں بھی اللہ جود و سخا والا بنا، ہمارے اندر بھی یہ دونوں خوبیاں پیدا ہو، سخا بھی ہو اور جود بھی ہو۔ یہ جود علیحدہ ہے، سخا علیحدہ ہے، تو یہ دونوں اللہ ہمیں بھی عطا کرے۔ اس ضمن میں ہمیشہ آپ کا یہ بڑا پیارا انداز ہے کہ سب سے پہلے یا تو کوئی آیت لاتے ہیں یا آپ کوئی حضور کی حدیث لاتے ہیں۔ جب بھی آپ نے کوئی بھی بیان شروع کیا ہے تو اس بیان کے شروع میں آپ نے اس کی جو ٹائٹل، جو اس کی جو سطر ہے، وہ یا تو قرآن کی آیت بنائی ہے یا حضور کی حدیث بنائی ہے، تاکہ اسی ضمن میں پھر آپ گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ حضور کی حدیث سے آغاز فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی جنت سے قریب اور دوزخ سے دور ہے، اور بخیل دوزخ سے قریب اور جنت سے دور ہے۔ تو یہ آپ نے حدیث پیش کی ہے جس میں آپ دو لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک سخاوت والا شخص ہے جس سے اللہ نے سخاوت کا انداز دیا، فرمایا یہ جنت سے قریب ہو گیا، اور دوزخ سے ذرا سارے بولو دور ہو گیا۔ اور جو بخیل ہے یعنی کنجوس شخص ہے،
وہ نہیں کسی پہ سخاوت کرتا اور اپنا مال روک کے رکھتا ہے، اپنی عزتیں روک کے رکھتا ہے، کسی کو دینا، کسی کے ساتھ احسان کا انداز بنانا، وہ دل کا تنگ ہے۔ بخیلی صرف مال سے نہیں ہوتی، بخیلی بہت سارے زاویوں سے ہوتی ہے، تو وہ تنگ آدمی ہے۔ تو فرمایا یہ دوزخ سے قریب ہو گیا اور جنت سے، ظاہر ہے جو دوزخ سے قریب ہے وہ جنت سے دور۔ تو ایک تو آپ نے اس کا جو آغاز ہے وہ حضور کی حدیث سے کیا۔ اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک جود و سخا کے معنوں میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں سخی وہ ہوتا ہے جو بخشش اور عطا میں امتیاز برتے، یعنی وہ کسی غرض اور سبب کو سامنے رکھے، یعنی وہ امتیاز کر لے، کسی کو کم دے، کسی کو زیادہ دے، کسی کے لیے زیادہ دامن کھول دے، کسی کے لیے کم دامن کھول لے، تو وہ امتیاز کرے، اسے سخی کہتے ہیں۔ کوئی بہت ضرورت مند ہے، اسے زیادہ دے دیا ہے، تھوڑا آیا ہے، اسے کم دے دیا ہے، مطلب اس کی ضرورت ہی تھوڑی تھی، اس کو تھوڑا دے دیا ہے۔ تو امتیاز کیا کہ نہیں کیا؟ بولیے نا، سمجھ رہے ہیں؟ امتیاز ہو گیا۔ کیوں؟ آپ نے جس طرح کوئی شخص آیا ویسا دے دیا اسے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ سخاوت یہ ہوتی ہے کہ آپ امتیاز برتیں، اور فرمایا کہ یہ ایک ابتدائی درجہ ہے، اس کا جو بہترین درجہ ہے وہ جود ہے۔ سخا سے اوپر ہے جود، اور جود کیا ہے؟ فرمایا جود یہ ہے کہ کسی قسم کا امتیاز نہ برتے، اور جو کسی کو دے بے غرض ہو کے اسے عطا کرے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ کوئی امتیاز نہیں، ایک جیسا دے سب کو۔ کوئی تھوڑا مانگ لیا ہے اسے بھی زیادہ دے دے، کوئی زیادہ مانگ لیا اسے بھی زیادہ دے دے، کوئی امتیاز نہیں، اور بے غرض ہو کے دے۔ کل کو اس سے کوئی کام پڑے گا، اس کی کوئی دل میں خواہش نہ ہو، یہ تعریف کرے گا، بولو، اس کی بھی کوئی خواہش نہ ہو، یہ کل کو مجھے شکریہ کہے گا، اس کی بھی کوئی خواہش نہ ہو، یا پتہ نہیں یہ میرا مال کہاں لگائے گا، یہ بھی دیکھنے کی کوئی غرض نہ ہو، تو اسے جود کہتے ہیں۔ اور اس کائنات میں جود کے سردار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں اس جود کی جو حالت ہے یہ حضور کو دی گئی ہے۔ حضور اس پہ فائل ہے، آپ جود پہ، آپ سخاوت پہ نہیں۔ ویسے آپ کے لیے سخی بول سکتے ہیں، آپ بولیے، لیکن اصل میں آپ جود کے اوپر۔ مزہ آیا نا؟ بولیے نا، یہ ہے آپ کا فیض۔ کتنی بڑی حضور کی حقیقت کھلی کہ آپ جود کے اوپر۔ اور پھر آپ فرما رہے ہیں، سنیں، ارشاد فرمایا کہ یہ جو پہلی بات میں نے کی ہے سخاوت کی، یہ دو نبیوں کی حالت ہے۔ ایک حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہے، اور دوسری حالت حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت خلیل اللہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان موجود نہ ہوتا۔ یہ آپ کی عادت مبارکہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کھانا اس وقت تک کھاتے نہ تھے جب تک مہمان نہ آیا۔ ایک مرتبہ 3 دن گزر گئے، کوئی مہمان نہ آیا۔ اتفاق سے ایک کافر کا گزر آپ کے دروازے کے آگے سے ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں کافر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو میری مہمانی اور عزت افزانی کے لائق نہیں ہے۔ یہ کہہ کے آپ نے دروازہ بند کر دیا۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے خلیل، جسے میں نے 70 سال تک روٹی دی، تم نے اسے ایک روٹی بھی نہیں کھلائی۔ میں 70 سال سے اسے روٹی دے رہا ہوں اور تم نے ایک روٹی نہیں دی۔ تو یہ آپ کی اللہ سے محبت تھی۔ بولو یہ کیا تھا؟ بولیے، یہ اشد حبا للہ تھا، پیار ہی اتنا تھا اللہ سے کہ بھائی نہیں، تم میرے رب کو نہیں مانتا، تجھے نہیں دینی۔ تو لیکن دوسری طرف سے بات آگے نکل گئی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، میں 70 سال سے اسے روٹی دے رہا تھا، آپ نے ایک نہیں کھلائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے۔ دوسری بات کہ جب خاتم طائی کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے اپنی چادر مبارک اس کے نیچے بچھا دی، بلکہ کہو سبحان اللہ، آپ نے اپنی
چادر مبارک نیچے بچھا دی اور فرمایا جب بھی کسی قوم کا عزت والا تمہارے پاس آئے تو تم اس کی عزت کرو. تو حضور کا یہ عمل اور ادھر سے حضرت ابراہیم کا عمل. آپ فرما رہے ہیں مقام غور یہ ہے کہ ایک نبی نے امتیاز برتا اور ایک نبی نے امتیاز نہیں برتا، اور ایک نبی نے کافر کو انکار کر دیا اور ایک نبی نے اسی کافر کے لیے چادر بچھا دی. آپ بھی تو کہہ سکتے تھے بھائی میری نبی کی چادر ہے، یہ نبوت کی چادر ہے، نبوت کا نور ہے اس کے اندر، تو کافر آدمی ہے، کوئی عام سی چادر لاؤ نا اس کو بچھاؤ نیچے. میں نے اپنی چادر بچھا دی نیچے. اور یہ حضور کا جود ہے. اللہ تو اللہ توفیق عطا فرمائے ہمیں، اللہ ایسی عادت دے دے. آمین کہو. میں یہاں رکتا ہوں کیونکہ آگے کلام بڑا خوبصورت ہے. میں چاہتا ہوں میں اس سے پہلے چند باتیں آپ سے یہ کر لوں کہ اس عادت کی طرف توجہ کرو، اس عادت کی طرف دھیان کرو، اپنے اندر اسے پیدا کرنے کی سعادت حاصل کرو. کسی درجے میں جود پہ آؤ. سخاوت بہت بڑی سعادت ہے، سخاوت پہ ہی آ جاؤ، لیکن اگر بہترین بننا ہے تو جود پہ آؤ. ہمارے کچھ ساتھیوں میں یہ ہے یہ عادت، کچھ تو میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. بڑا روکتا ہوں بھائی تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھو، لیکن نہیں پاس آتا. اور پھر مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ اندر مسئلہ کیا ہے. مسئلہ ہے کہ جود کی عادت بنی ہوئی. اللہ نے توفیق دی. اللہ اور دے تو اللہ آپ سب کو دے. اپنے ہاتھ کھولے اور کبھی نہ ایسے کریں، اور ہمیشہ دعاؤں میں، عزت دینے میں، کسی کو مال پیش کرنے میں بالکل نہ پریشان ہوا کریں. آقا اسلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا بلال خرچ کر، اے بلال خرچ کر اور اللہ سے تنگی کا ڈر نہ رکھ. خرچ کر، دے دیا کر، اللہ تجھے عطا کرے. تو یہ بہت بڑی سعادت. اور ہم چونکہ اس بات کو شاید سمجھ نہیں پاتے، اور یہ اللہ کا نظام جو اللہ کی رحمتیں فضل لینے کا بہت تیز طریقہ ہے، اس سے ہم بہت دور بھاگتے ہیں. ہم زیادہ عبادت کی طرف، ہم زیادہ ریاضت کی طرف دھیان دیتے ہیں. سجدے کر لیں، تہجد پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، وظائف پڑھ لیں، اور اس وظیفے، تہجد، وظائف کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ تمہارے دل کی وسعت ہے. اب آپ نے ان وظائف کو پڑھا، تہجد پڑھی، آپ نے اچھا، آپ نے جو ہے وہ شیخ کی بارگاہ کا جو ہے وہ وقت لیا، صحبت لے لی، سارا کچھ کر لیا. یہ سارا کچھ آپ کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے. اب جناب کو کب کوئی موقع ایسا آ گیا کہ کوئی مال پیش کرنا پڑ گیا، نہیں دیا، تو سمجھ لو کہ وہ ساری پیچھے تہجدیں، نمازیں، سجدے وہ تمہارے دل میں وسعت پیدا نہیں کر سکے. تو بتاؤ فائدہ کیا ہو؟ وہ جو تم نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، آقا دو جہاں کا جو فیض لیا ہے اور حضور کے لیے درود پڑھا ہے، تو آپ نے پڑھا ہے نا. جب حضور تمہاری طرف نظر کرم فرمائیں گے تو آپ جس طرح سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو اللہ تمہارے دل میں بھی لوگوں کے لیے وسعت پیدا فرمائیں گے. یہ ادھر سے فیض آنے کی جو علامت ہے وہ یہ. تو ہمیشہ اس بات پہ نظر رکھا کریں. انشاءاللہ کہو ذرا، انشاءاللہ کہو کہ کتنی تمہارے اندر جود و سخا کی عادت آئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا خرچ کریں، یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ بہت بڑا خرچ کریں اور آپ دیکھیں جی حضرت صاحب بہت زیادہ ہوگا تو ضرور دیں گے. یہ اپنے اندر سے کب نکالیں گے ہم عادت؟ یہ کب ہمارے اندر سے نکلے گی کہ بہت زیادہ آئے گا تو ہم دیں گے؟ اور ہم اسی سوچ میں پھرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو دیکھیں پہلے ہی اتھل بیٹھے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں جود و سخا کریں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. آپ بات سمجھیں. بات یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں سے ضرور لوگوں کے لیے کچھ نکالنا شروع کر دیں، اور یہ اپنی عادت ثانیہ بنا. کبھی نہ اس کو جانے دیں، چاہے وہ ایک دعوت کی شکل ہی کیوں نہ ہو. مل کے کہو سبحان اللہ. چھوٹی سی دعوت ہی کیوں نہ ہو، وہ ماہانہ کیوں نہ ہو، ہفتہ وار کیوں نہ ہو، وہ اب کے نظام کے اندر جو مال پیش ہوتا ہے وہ کچھ بھی ہو، سخا، جود یہ ہے. تو پھر
چیز کو اتھینٹیکیٹ سمجھو. جو تم نے وظیفے پڑھے، جو تم نے تہجد پڑھی، قرآن پڑھا، جو تم نے نیکی کی، اگر تمہارا مال نکل گیا تمہارے ہاتھ سے تو سمجھو کہ وہ ساری باتیں قبول ہو، وہ قبول ہو. اور اگر کنجوسی ہے تو میں نے حدیث پہلے پڑھ لی ہے، آپ نے براڈ بات کر دی. اگر کنجوسی ہے تو کدھر جا رہے ہو بول دو سارے، دوزخ کی طرف. حالانکہ محترم پوچھو تو داڑھی ناف تک پہنچی ہوئی، اور محترم کا امامہ جو ہے وہ اتنا لمبا ہے کہ امامے کی لٹ جو ہے وہ سنبھالی نہیں جا رہی. لیکن بخیل آدمی. تو حضور نے تو یہاں کوئی شرط نہیں لگائی، آپ نے حدیث میں واضح کر دیا کہ بخیل دوزخ سے نزدیک ہو گیا. اور سخی کو جا کے خوشخبری دے دو. تھوڑی نماز ہے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ. تھوڑے وظائف ہیں، تھوڑا ہے تمہارا وقت اللہ کا، باقی ذکر اذکار میں نارمل ہو جی، نارمل سے بھی نیچے ہو، لیکن چھوڑو جنت کے قریب ہو گیا تھا. تمہیں جنت کے قریب ہونے کی ضمانت میں محمد عربی دے رہا ہوں کہ تم جنت کے قریب ہو گئے، کیونکہ تمہارا ہاتھ کھلا ہوا ہے، تم ہاتھ روکتے نہیں. تو اپنے آپ کو ایسا بناؤ، یعنی تمہارے بارے میں یہ بات نکلے کہ یار ہاتھ کھلے کا آدمی ہے. یار بولو، ہاتھ کھلے کا ہے. اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ کبھی اس کے پاس گئے ہوں تو اس نے روٹی پانی کے بغیر آنے دیا ہو. کھلے ہاتھ کا آدمی، جنہیں جوگا ہے کر دا. یار بولیے، جنہیں جوگا ہے کر دا، جنہیں جوگی ہے کر دی. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا ہو کہ نہیں جی وہ تو چھوڑو یار، اس نے تو جو پلے ہے وہ بھی کھو لینا، اس کے پاس نہ جانا، جو تیرے کھولے وہ بھی کھولے گا. تو اگر یہ سوچ ہے اور آپ عمرے حج کر کے پھر رہے ہیں، کوئی کہانی نہیں محترم. آپ جائیں اور جا کے غور کریں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. اصل میں نیکی، عبادت، سجدے، رکوع تمہارے دل میں وسعت پیدا کرتے ہیں. اور اگر اللہ کا ذکر تمہارے اندر گیا تو اللہ کا نام اندر گیا تو کیا مطلب؟ اللہ وسیع اور عریض اور محیط ہے ساری کائنات کے اوپر. تو جو ہی اللہ کا نام گیا تو تنگی تو ختم ہو جائے گی نا. بولو، کھل جاؤ. تو یہ بات سمجھ گئے آپ؟ انشاءاللہ کہو ذرا. اور اپنے آپ کو اس پیمانے پہ رکھو، اپنے آپ کو اسی پیمانے پہ چلاؤ ساری زندگی کہ بھائی یہ میری، اگر میں نے آج یہ حضرت صاحب نے مجھے وظیفہ دیا ہوا تھا، یہ پڑھا میں نے، تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ میرے ہاتھ سے پیسے خرچ ہوں گے. اب ایک تو یہ، اور دوسرا عزت لوگوں کو دینے میں بھی تم کھلے دل والے ہو جاؤ. یہ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ بھی جود ہے. بلکہ کہو نا سبحان اللہ. صرف جود مال ہی دینے کو نہیں کہتے، عزت دینے کو بھی جود کہا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے بھائی آپ میری سیٹ پہ بیٹھ جائیں، آپ آ جائیں، آئیں، آپ بیٹھیں. آپ اور دوسروں کو اکاموڈیٹ کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ بھی جود ہوتا ہے کہ آپ اس میں ذرا بھی گھبرا نہیں رہے. کوئی بات نہیں یار، بتائیں، آپ میری جگہ بیٹھ جائیں، یہ پانی آپ پی لیں، یہ کھانا آپ کھا لیں، یہ سوٹ آپ لے لیں، یہ اچھا رنگ ہے آپ کو پسند آ گیا آپ لے لیں، مجھے کوئی مطلب. اور دل کے اندر اس کے لیے ذرا سا بھی ملال نہ ہو. اور اگر ملال کر کے آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی وہ نور پیدا نہیں ہو سکا، شیخ کی صحبت کا فیض نہیں ملا. حضرت نے جو تمہیں نوازا تھا وہ تمہارے پاس ابھی دامن میں نہیں اترا کہ ابھی بھی اندر سے ناخوش ہو کہ بھائی کسی نے کچھ ہے لے لیا تو آپ پریشان ہوتے پھر رہے ہیں، او ہو کیا ہو گیا بھائی، میری کرسی چک کے لے گئے، وہ تو میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی بھی اسی میں پھر رہے ہیں. تو عزتیں دینے والا بھی جود کہلاتا ہے. انشاءاللہ کہو نا. تعریف کرنے میں کنجوسی نہ کریں، تعریف کیا کریں. یار یہ بھی عادت پیدا کرو نا اپنے اندر. انشاءاللہ کہو ذرا، تعریف کرنا، کھلے دل سے تعریف کرنا، کھلے دل سے. ہمارے پروفیسر صاحب تھے اس دن، 2 دن پہلے کی بات ہے. عام طور پہ وہ شلوار قمیض پہنتے ہیں، ان کی عمر بھی کافی زیادہ ہے، سارے بال سفید ہیں ان کے، اباؤٹ 60. شلوار قمیض پہنتے ہیں، بڑی اچھی.
تو میں فیکلٹی روم میں آیا داخل ہوا تو وہ کھڑے ہوئے تھے، تو اس دن انہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی. تو چونکہ میں نے انہیں کبھی اس طرح دیکھا نہیں تھا، لیکن وہ بڑے اچھے کلرز کی پینٹ شرٹ تھی، شرٹ بھی بڑے اچھے کلرز کی تھی، پینٹ بھی بڑی اچھی تھی. میں نے جاتے ہی میں نے کہا سر یقین کریں اس قدر خوبصورت لگ رہے ہیں نا آج آپ. میں کہا کمال ہو گیا. میں کہا آپ تو اتنی اچھی شلوار پیس پہنتے تھے، یہ آپ نے آج بڑا خوبصورت چینج کیا آپ. اچھا میرے آنے سے پہلے کوئی فضا اور تھی، مجھے علم نہیں تھا. جب میں اندر جا کے تعریف کی، ساتھ ہی نہ کہتے دیکھا مجھے پتا تھا فاروقی صاحب کھلے ذہن کے آدمی ہیں. آپ سب مجھے باتیں کر رہے تھے، وہ آئے انہوں نے میری تعریف شروع کر دی. دیکھا مجھے پتا تھا یہ کھلے ذہن کی، مجھے خود کہتے کھلے ذہن کے. وہ بسر میں باقی بیٹھے ہو جو ہے تجھے کی پا کیا یہ آپ نے کیا پہن لیا، یہ آپ نے کیا. تعریف کیا کریں. میں کہو نا سبحان اللہ، لوگوں کی تعریف کریں. وہ بڑے خوش ہوئے، کہتے یار بڑی خوشی ہوئی آپ نے میری تعریف. میں کہا نہیں آپ واقعی اچھی لگ رہی. یہ کوئی خوشامد تھوڑی ہوتی ہے، ہم کسی ڈرتے ہیں تھوڑے بھائی. خوشامد نہیں ہم کرتے، ہم تعریف کرتے ہیں، محبت سے کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے، یہ جود کی علامت ہوتی ہے. آپ کھلے ذہن والے ہوتے ہیں اور لوگوں کی اچھی چیز آپ فوراً نوٹ کر جاتے ہیں کہ یار یہ بہت اچھی چیز، اور ضرور کرتے ہیں. اور بہترین طریقہ یہ ہے، سنیے میرے حضرت اللہ صاحب رحمت ہمارے شیخ میں نازل فرمائے، آپ جب بھی کوئی درس دیتے، آج بھی میری یہی کوشش ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ میں ہوتا تھا، تو حالانکہ انہیں اس کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ آپ سے یہ سیکھا ہے تو جب درس دیتے تو میں فوراً کہہ رہا ہوں حضور آج تو بہت ہی خوبصورت باتیں کی، بڑی پیاری باتیں کی، اور اچھی بات ہوگی. میں کہا جی بہت اچھی بات ہوگی حضور. یہ بات آپ نے جو کی ہے نا اندر، جو واقعی مجھے اچھی لگتی، اپیل کرتی، میں اسے ضرور صاحب کو بتاتا تھا. آج بھی میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہ میرے پاس درس دیکھ گئے ہیں تو ان کی کوئی بات کو ضرور ریورس کروں گا کہ حضرت یہ بات آپ نے کمال کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ اپنے سے بڑے کی تعریف کرنا، اور اللہ کو یہ کتنا پسند ہے کہ وہ پہلے لفظ پہ ہی اپنی تعریف کرواتا ہے، الحمدللہ. نہیں سمجھے بات؟ حالانکہ اسے کیا حاجت ہے اب کسی کی تعریف کی، وہ خود بڑا اعلیٰ، بڑی برکتوں والا، لیکن وہ کہتا ہے نہیں تم چھوٹے ہو، میری تعریف کرو، میری تعریف کرو، کھلے دل سے کرو. ذرا صحیح بولو نا کہ میری تعریف کیا ہے. الحمدللہ، مولا تو رب العالمین ہے، تو الرحمن ہے، تو رحیم ہے، اسے بہت پسند ہے. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، سنو حضور کی حدیث، ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کی تعریف کر کے اس کے سامنے دعا رکھتا ہے تو اللہ وجد میں آ کے فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، جو بولتا ہے دے دو فرشتوں اس کو، جو بولتا ہے اسے دے دو، اس نے میری تعریف کر کے مجھ سے مانگا. ہم نہیں کرتے کسی کی تعریف، کسی کی تعریف نہیں کرتے. کیوں؟ ہمارے اندر جود نہیں، ہم جود و سخا والے نہیں، سخاوت کا پہلو ہمارے اندر ہے ہی نہیں. ہماری قوم اس سے بالکل عاری ہے، فارغ ہے، اور اس بہت بڑی اللہ کی نعمت سے محروم. سخاوت. اب یہ بات اس لیے کی ہیں کیونکہ آگے کچھ گفتگو ایسی ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی ہم سمجھ لیں. اور دیکھیے اہل علم بیان کرتے ہیں، حضور داتا صاحب لکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلہ کی چراگاہ سے گزرے. وہاں ایک حبشی غلام کو بکریوں کی رکھوالی کرتے دیکھا. کسے دیکھا بولی؟ حبشی غلام کو. اسی اثناء میں ایک کتا آیا اور اس غلام کے آگے بیٹھ گیا. اس نے ایک روٹی نکال کر کتے کے آگے ڈال دی، اس کے بعد دوسری ڈال دی، پھر تیسری ڈال دی. حضرت عبداللہ نے یہی حال دیکھ کر پوچھا، اے غلام تیرا کھانا روزانہ کتنا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا اتنا ہی جتنا آپ نے دیکھا. فرمایا وہ سب تو نے کتے کو کھلا دیا. یہ سن کر اس نے کہا اس لیے کہ یہ جگہ کتوں کی نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے یہ کہیں دور سے آیا ہے. بلکہ کہو نا سبحان اللہ، کیسا ذہین آدمی تھا یار. معلوم ہوتا ہے یہ کہیں دور سے آیا ہے، اس لیے میں نے اچھا نہ جانا کہ اس کی محنت کو ضائع کر دوں. اتنی دور سے چل کے آیا، پوری روٹی سے دے.
تو آپ اصل میں یہاں سے یہ سمجھیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آ گیا ہے اور اس کا انداز جیسا ہے، آپ اس خود جج کریں کہ آپ اس کی ضرورت کو کتنا پورا کرنا ہے، خود جج کریں. بس اس کتے کو وہ جج کر گئے کہ یہ جگہ ہے نہیں نا، یہاں کتے ہوتے نہیں، تو یہ لگتا ہے کسی دور علاقے سے بیچارہ چل کے بھوکا ہوگا، حالانکہ وہ بولا نہیں. تو بالکل ایسے ہی اللہ ہمیں بھی اس کو سمجھنے کی توفیق دے کہ آپ جود و سخا کے اس لیول تک پہنچ جائیں کہ آپ چپ کر کے اس کی جیب میں ڈال دیں اور یہ سوچ لیں کہ بیچارہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا اور پتہ نہیں اس کے پاس کیا ہوگا، کہاں تک جائے گا، کیسے واپس پہنچے گا. خود ہی آپ اس کی بولنے کی ضرورت ہے. اللہ سنیے، اسی طرح حضرت عبداللہ کو یہ بات بہت اچھی معلوم ہوئی. سنیے، اور انہوں نے اس غلام کو اور اس کی تمام بکریوں کو چراگاہ سمیت خرید لیا اور غلام کو آزاد کر کے فرمایا کہ یہ ساری بکریاں اور یہ چراگاہ تیرے نام. مل کے کہو نا سبحان اللہ. اللہ نے فوراً رزلٹ دیا اس کو. یعنی آپ جود و سخا پہ آئیں گے، آپ کو اللہ حالات بدل کے رکھ دے گا، فوراً حالات چینج ہوں گے. اچھا وہ کیسا شخص تھا؟ فرمایا یہ ساری بکریاں اور چراگاہ تیرے نام. تو اس غلام نے ان کے لیے دعا کی کہ حضرت اللہ آپ کو سلامت رکھے. بکریوں کو خیرات کیا اور اس چراگاہ کو انہی کو واپس کر کے وہاں سے چلا گیا. کہو نا سبحان اللہ. ساری بکریاں خیرات کر گیا اور انہی کو واپس کر دی چراگاہ، یا آپ کسی اور کو دے دے، اللہ حافظ، مجھے آپ نے آزاد کر دیا، میرے لیے بہت بڑی چیز. ایک اور بات لکھتے ہیں، ایک شخص حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے بھائی ہیں، ان کے دروازے پہ آ گیا اور اس نے عرض کی، اے فرزند رسول، مجھ پر 400 درہم قرضہ ہے. تو حضرت امام حسن نے حکم دیا اسے 400 درہم دے دیے جائیں اور خود روتے ہوئے اندر تشریف لے گئے. لوگوں نے پوچھا، اے فرزند رسول، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس لیے روتا ہوں کہ میں نے اس شخص کے حال کی جستجو میں کوتاہی کر دی، یہاں تک کہ اسے سوال مجھ سے کرنا پڑ گیا. میں خود کیوں نہیں پہنچا، میں خود جا کے کیوں نہیں اس کا حال پتہ کر، اس لیے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ اگر یہ مجھ تک آیا ہے تو سوال کی ذلت تو اس نے اٹھائی ہے نا، وہ جو ذلت اس نے اٹھائی ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. اللہ. حضرت ابو سہل سنیے، آپ فرماتے ہیں حضور داتا صاحب کبھی خیرات کسی درویش کے ہاتھ پر نہیں رکھتے تھے. جو چیز دینی ہوتی اسے کسی ہاتھ کے اوپر نہیں دیتے بلکہ زمین پر رکھ دیتے تھے تاکہ وہ اسے اٹھا لے. تو لوگوں نے وجہ پوچھی کہ حضور، لوگ آپ سے اگر کچھ طلب کرتے ہیں تو آپ اسے ہاتھ میں کیوں نہیں دیتے، آپ زمین پہ رکھ دیتے ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ میرا ہاتھ اونچا ہو گیا اور اس کا ہاتھ نیچے ہو گیا، مجھے یہ گوارا نہیں، اس لیے زمین پہ رکھ دیتا ہوں کہ وہ خود ہی اٹھا لے. یہ جو ہاتھ اس کا نیچے ہو گیا ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے. مجھے کہو نا سبحان اللہ. کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسی کیسی ذہنی حالت ہے اور کس طرح کی سوچوں والے دنیا میں ولی آئے. اللہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حبشہ کے بادشاہ نے 2 اونٹ کستوری کے تحفہ میں بھیجے. آپ نے انہیں ایک ہی بار پانی میں گھولا اور اپنے صحابہ کے جسموں پہ ملوا دیا اسی وقت. اللہ ساری کستوری اور ساری کستوری کو پانی میں گھول کر مل لو سارے. میرے پاس خوشبو اتنی آ گئی ہے، سارے اس کو مل کے جائیں گے یہاں سے. مل کے کہو سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے اسے 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی میں جتنی بکریاں تھیں وہ ساری عطا فرما دی. جب وہ اپنی قوم میں گیا تو اس نے کہا، اے لوگو جاؤ، تم سب مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد رسول اللہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ انہیں اپنی درویشی کا کوئی ڈر نہیں رہتا.
وہ اتنا دیتے ہیں، جاؤ جا کے مسلمان ہو جاؤ. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں 80,000 درہم لائے گئے. آپ نے ان سب کو ایک چادر پر پھیلا دیا اور جب تک ان سب کو تقسیم نہیں کر دیا اپنی جگہ سے نہیں اٹھے. حضرت علی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے پیٹ مبارک پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا تھا، لیکن 80,000 درہم بولو تقسیم کر دیا. اللہ. تو میں اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے آج رکھی ہیں کہ یہ ذکر و فکر کے حلقے، یہ آپ سب کی یہ مجالس، یہ بار بار آنا جانا، یہ مرکز کا خوبصورت رنگ، اور آگے ماشاءاللہ آپ کو بہت بڑے مہینے میں پھر بڑی برکت ربیع الاول کی ملے گی انشاءاللہ. رمضان کے دن، اعتکاف کی راتیں، آپ میں سے بہت سارے انشاءاللہ عمرہ حج پہ بھی جائیں گے، جا رہے ہیں، وہاں بھی آپ پہنچتے ہیں، جاتے ہیں. قرآن کی تلاوتیں، ہمارے وظائف آپ پڑھتے ہیں، ختمات شریف ابھی ماشاءاللہ آپ نے پڑھے. یہ سب کچھ یہ آپ کے ہاتھ کے کھلنے سے ظاہر ہو انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ دیں آپ کے ہاتھ کے کھلنے سے ظاہر، اور اس پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں، بالکل نہ کریں. اور اس کو ہر 100% آج مجھ سے سن کے اپنے دل و دماغ پہ نقش کر کے جائیں. آپ کے لیے اللہ ایسے انتظام کر سکتا ہے، ایسے انتظام کر سکتا ہے. میں نے ابھی بھی میں نے کہا نا کہ جو محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور ساتھیوں کے لیے میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ گئے عمرے پہ، ان کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ وہ تھوڑا بہت پیش کرتے رہتے تھے مجھے، لیکن اس دن جب آئے میرے پاس تو کہتے ہیں حضرت صاحب 1 روپیہ بھی نہیں ہے جانے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں، لیکن جانا آپ کے ساتھ ہی ہے. اور میں نے کہا بھائی اب تو ٹکٹیں بھی لگ گئی، سارا کچھ ہو گیا. کہنے لگے نہیں جانا آپ کے ساتھ، رونے لگے. میں نے کہا بھائی اللہ کی رحمت ہوگی، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ لیکن مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ جب کسی کو دیتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا ریٹرن وہ کیسے کرتا ہے. اسی رات فون آتا ہے آسٹریلیا سے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی جانے والا ایسا تو نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. شاہ جی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس ہے کوئی بندہ؟ میں نے کہا جی بالکل ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی رو کے گیا. کہتے ہیں میں صبح پیسے بھیج رہا ہوں، آپ اسے اپنے ساتھ عمرے پہ لے کے جائیں. حیران ہو. میں نے جب غور کیا تو وہ تھوڑا بہت پیش کرتا رہتا تھا، یعنی وہ جتنے جوگا تھا اس نے کبھی اپنا ہاتھ تنگ نہیں رکھا. ہم جب بھی روکیں گے اللہ پورا بند کھڑا کر دے گا ہمارے آگے، دیوار نہیں، بند، پورا ڈیم کھڑا ہو جائے گا جو تمہیں برکت نہیں پہنچنے دے گا. کیوں؟ آپ نے روک دیا، آپ نے روک دی عزت، روک دیا مال، روک دی کوئی اللہ کی رحمت لوگوں تک نہیں جانے دی. کیوں روکا آپ؟ اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایسے کر کے خود امیر ہو جائیں گے تو آپ سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے. ایسے کوئی بڑا نہیں بنتا، ہمیشہ دینے والے ہی بڑے ہوئے. سیدنا عثمان غنی فرمایا عمر میں سارا مال فری دینے کو تیار ہوں مدینے کے اندر. مل کے کہو نا سبحان اللہ. یاد ہے نا وہ واقعہ؟ مجھے 10 گنا مل رہا ہے. کہا کون دے رہا ہے 10 گنا تمہیں؟ فرمایا بس ہے کوئی، چھوڑو. کہا ہو خدا کے بندے 10 گنا، پتہ تمہارا کتنا مال ہے، یہ کون دے رہا ہے؟ کہا عمر آپ رہنے دیں، آپ کو رہنے دینا یہ بات. جب چلے گئے تو بلا کے کہا نہیں عمر واپس آئیں، اللہ سے سودا کیا میں نے. ہمارا ایمان ہی کھول اس بات. تو اللہ توفیق دے. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس دن میں گھر پہنچا تو استاد صاحب نے اس دن شاید کچھ درس سن لیا، جمعے میں گفتگو سن لی، تو گھر جا کے اس نے کرولا ڈال دیا ایسا. تو میں گھر پہنچا تو مجھے کہا جی آپ کی اب مسجد بہت تیزی سے بن جائے گی. میں نے کہا جی کیسے بن جائے گی؟ ماشاءاللہ پہلے ہی بن رہی ہے. کہتے نہیں وہ جو اوپر والا آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں بہت جلدی اب بن جائے گا. میں کیوں؟ کہتے وہ اس لیے کہ ساتھ ساتھ گھر آئے اور کہہ رہے ہیں جی میں بھی مہینے کے 100 روپے دیا کروں گا بابا کو اپنے جیب خرچ سے. بولو
100 रुपया बाबा को मैंने मामा देना करना है, आप मेरा ना उन बाबा से कह दें नाम लिखवा दें। तो मैं हैरान, मुझे कहती थी अब आपकी मस्जिद बड़ी जल्दी बन जाएगी क्योंकि वो 100 रुपया आ जाया करेगा। तो ये कहने पे इसलिए समझा रहा हूं कि कभी भी इसको रोके नहीं, इसको देने की आदत, फिक्र में रहें कि यार दिया नहीं अभी तक पहुंचा क्यों नहीं, अभी तक ये फोन करने की हाजत क्यों आई है। ये देखे ना उन्होंने क्या कहा था, क्या कहा उन्होंने हजरत इमाम हसन ने कि इनको जिल्लत उठानी पड़ गई मेरे पास आने की, रोते हुए अंदर गए। तो बताएं हमारे साथी कितना रोते होंगे, ये बेचारा कितना रोता होगा जो फोन कर करके आप कहते यार दे दो 200 रुपया दे दो यार, ना ऐसे करो। क्यों आपने उसे जलील कर रहे हैं ना, वो जिल्लत उठा रहा है और उसको जिल्लत उठाएगी वो सारा आपका नूर तो ज़ाया हुआ। तो इससे बचे इंशाल्लाह, कहें ना अल्लाह बचा ले इससे, और अल्लाह तौफीक दे दे कि जब भी आए खुश करके भेजे। जूदो सखा ये सिर्फ हमारा नहीं, जहां भी मौका मिले इंशाल्लाह कहो जरा, जहां मौका मिले जूदो सखा जूद के ऊपर और पेश करें लोगों को चीजें, भाई मेरी तरफ से आप इस्तेमाल करें। और ये आदत हमें आज के इस दर्स से आज मिल जाए इंशाल्लाह। हुजूर दाता साहब से यही अर्ज करना है आज मैंने, अभी दुआ में हम यही कहेंगे कि हुजूर आपके उर्स पे भी वहां जाते ना तो शायद वहां जाके भी शायद ये बरकत ना मिलती, यहां से हम आपकी किताब से ले रहे हैं। तो हुजूर हमें ये आदत अता फरमाए, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। खड़े होकर 2 शेर सलातो सलाम की पढ़िए और फिर दुआ की जाती है। सबादरे मुस्तफा ते जाके कभी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा नबी दे कदमा के सर झुका के कभी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा नबी दे कदमा के सर झुका के कभी दरूदो मेरा, सलाम मेरा। तू लेके बोसा ओ जालियां सवाल कह के सवालियां दा कभी दरूदो सलाम मेरा। या रसूल अल्लाह आपके दर की फज़ाओं को सलाम, गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम, जो मदीने के गली कूचों
دیتے ہیں صدا جو مدینے جو مدینے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں کو سلام اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی ان کے عشقوں اور ان کی التجاؤں کو سلام اور ڈال دی عظمت عشق سیرت مصطفیٰ ایسے پیرے پہ لاکھوں سلام السلام اے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ذکر کیجیے دل کی دھڑکن سے سنیں آپ کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے سلسل پانچوں لطائف پورا جسم بال بال اللہ کی یاد میں مست اے دل حجرہ رب سچے دا وچ پا فقیرہ چاہتی ہو نہ کر منت خواجہ خضر دی تیرے اندر آپ حیاتی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے سنتے جائیں محبت سے اس کا ذکر کریں
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار سورۃ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، اول و آخر درود شریف پڑھیے، ملک کیجیے اور صلی اللہ علیہ وسلم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. آمین. الہی آمین. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین، آپ کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ محبت، تلاوت و نعت ختمہ شریف، یہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شرفاء کشف المعجوب کا درس، اور مولا یہ حاضر لنگر، یہ اہتمام بزم، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ خوبصورت فضا جو تیرے کامل ولی کے لیے اہتمام بزم کیا گیا، مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ قبول فرما لے. مولا یہ ساتھی دور و نزدیک سے بڑے بڑے محبت سے چل کے حاضر ہوئے، علماء بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، مدرسین بھی ہیں، مولا قاری بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بچے ہیں. اللہ یہ سب تیری بارگاہ میں خیرات لینے کے لیے حاضر ہوئے، قبول فرما لے. اللہ اپنی رحمت فرما، اور اس کا کامل اجر اور ثواب ہم پیش کرتے ہیں اپنے تمام خواجگان کے وسیلہ جلیلہ سے، اپنے تمام بزرگان کے وسیلہ جلیلہ سے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے مدینہ شریف میں آپ کی قبر انور میں پیش کیا جاتا ہے، قبول فرمایا جاتا ہے. آپ کے ساتھ شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرمایا جائے. آپ کے تمام صحابہ، اہل بقی، تمام آپ کے صحابیات، تابعین، تمام اہل بیت کریمین، خصوصاً حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مولا تمام جتنے بھی حضور الاسلام کے صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ فقہ، شریعت مجتہدین، تمام بزرگان نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، اویسیہ، نوریہ، کلندریہ، صابریہ، فریدیہ، نشائیہ، رفائیہ، اس دنیا میں جتنے اللہ والے آئے ہیں سب کی بارگاہ میں، سب کے مزاروں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرمایا جائے. خصوصاً بالخصوص، خصوصاً علی خصوص تمام بزرگان کی بارگاہ سے ہوتا ہوا یہ فیض والی لاہور، قطب الاولیاء، مخدوم اولیاء، حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں آپ کے مزار انور پہ پیش کیا جاتا ہے، قبول فرمایا جائے. حضور قبول فرمائیے. ہم غریبوں کی طرف سے، ہم لاچاروں کی طرف سے، بے علموں کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں یہ چند کلمات آپ ہی کی کتاب سے پیش کیے ہیں، قبول فرمایا جائے. اپنے فیض سے، اپنی خاص الخاص اس محبت سے جو اللہ کو آپ سے تھی اور آپ کو اللہ سے تھی، اس میں سے ہمیں حصہ عطا فرمایا جائے. اس میں سے ہمیں حصہ دیا جائے. اس میں سے ہمیں حصہ دیا جائے جو حضور کو آپ سے تھی اور آپ کو حضور سے تھی، جو قرآن کو آپ سے تھی اور آپ کو قرآن سے تھی، جو حدیث کو آپ سے تھی اور آپ کو حدیث سے تھی، اس میں سے حصہ ہمیں عطا کیا. اس وقت آپ کی بارگاہ میں جو لاکھوں لوگ لاہور میں موجود ہیں، ان کی مولا خیریت کی دعا ہے اور ان کی ہر دعا کی قبولیت کی دعا ہے. اللہ قبول فرما لے. جو حاضری پیش کر کے جا چکے ہیں گھروں کو، ان کی خیریت کی دعا ہے. اللہ قبول فرما لے. الہ العالمین بڑی محبت سے یہ رمضان نیاز تمام حاضرین کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. ہماری حاضری بھی داتا صاحب کے دربار میں لگائی جائے. الہ العالمین کرم فرما، آپ کی روح پرفتوح کو حکم دے کہ وہ ہماری طرف نظر محبت فرمائیے، ہماری طرف نظر چاہت فرمائیے، اور ہمارے لیے اس زندگی میں اللہ والوں کی محبت اور غلامی لکھ دی جائے. اللہ قبول فرما لے. اللہ قبول فرما. اللہ قبول فرما. اپنے نیکوں کا ہمیں ضرور خادم بنا کے رکھنا. کبھی مولا یہ نوکری ختم نہ ہو، ہماری آخری سانس تک اسے قبول فرما لے. یہ سارے ہی مولا تیرے نبیوں کے، تیرے ولیوں کے نوکر ہیں. اللہ قبول فرما لے. اللہ ان سب کو قبول کر لے. دیکھ لے تو آسمانوں سے ملاحظہ کر لے، مولا یہ سارے تیرے ولیوں کے نوکر، قبول فرما لے. اللہ زندگی کھول دے،
ہمیں جود و سخا کی یہ برکت عطا کی جائے، جو آج پڑا ہے اس کو ہمارے جسم و روح میں اتار دیا جائے، اللہ قبول فرما۔ میرے ان تمام بچوں کو مولا ہر زندگی کے زاویے میں بڑا کر دے، عزتوں میں بڑا کر دے، علم میں بڑا کر دے، شعور میں بڑا کر دے، مال میں بڑا کر دے، صحت میں بڑا کر دے، اولاد میں بہتر کر دے، ہر طرف سے مولا عزتوں اور رحمتوں کے انبار اتار ان کے اوپر، مولا قبول فرما۔ آج گئے گزرے دور میں مولا یہ تیرے نیکوں کا جھنڈا اٹھائے پھرتے ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما لے، تو ان کی مدد فرما۔ آگے ربیع الاول آ رہا ہے، ہمیں مولا حضور کی محبت کو پھیلانے کی توفیق دے دے۔ یہ ساتھی بڑی عرق ریزی سے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرماتے رہے، کبھی کسی جگہ سے کوئی کمی نہ انہیں آنے دینا، مرکز کی خیر ہو جائے، مرکز کے ہر معاملے کی خیر ہو جائے۔ اللہ ہم سب تجھ سے عرض کرتے ہیں، ہمارے مولا جو معاملات ہیں تیری نظر میں ہیں، ہم اگر پریشان حال ہیں ہمیں مولا اس سے نجات دے دے، ہم اگر مولا کسی بھی مولا دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہمیں اس سے نجات دے کہ ہمیں اس سے بہتر حالت عطا کر دے۔ اللہ یہ جتنے بھی محبت سے پیار سے کلمات پیش کیے گئے مولا میرے والدین کریمین کے لیے بھی پیش ہوا، اللہ قبول فرما لے۔ خلیفہ صوفی منیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پیش ہوا، قبول فرمایا جائے۔ مولا بلال صاحب کے والد گرامی شیخ ظفر اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں ان کی قبر میں پیش کیا جاتا ہے، قبول فرمایا جائے۔ شیخ جاوید اقبال کے لیے دعا ہے، شیخ اسحاق صاحب مولا اور ان کی زوجہ کے لیے دعا ہے، اللہ شیخ ریاض صاحب اور ان کی زوجہ کے لیے دعا ہے، اور مولا دونوں ہمشیران ظفر اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے لیے بھی دعا ہے، اللہ قبول و منظور فرما، اللہ جنت میں درجے بلند فرما دے، جنت میں درجے بلند کر دے۔ شاہ صاحب کے والد صاحب کے لیے دعا ہے، مولا ابرار حسین شاہ صاحب کے والد صاحب کے لیے دعا ہے، اللہ قبول فرما لے۔ اور دیگر ہمارے جتنے ساتھی یہاں تشریف فرما ہیں ان کے گھروں سے جو بھی دنیا سے گیا سب کو جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب ہو۔ مولا فضل فرما، ہمارے رزقوں میں اتنی وسعت دے، کبھی کسی شے کی کمی نہ دیکھیں، اللہ کھل کے عطا فرما، اللہ ہمارے دامن وسیع کر دے۔ ہم تیری بارگاہ میں مولا پہلے بھی پیش کر رہے ہیں اور کریں گے، اللہ ہمارے دامن کو وسیع فرما، اللہ ہمیں اتنا دے کہ مولا کبھی بھی ہماری نسلیں بھی مولا کبھی تنگی نہ دیکھیں، ہماری نسلوں میں بھی ہمیشہ کے لیے خوشی اور برکت ڈال دے، اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما۔ میرے حضرت کی خیر ہو جائے، میرے حضرت کے مشن کی خیر ہو جائے، اللہ ان کے ہر جو ان کے منصوبے ہیں انہیں مکمل اور بہترین انداز میں ان کے اعلیٰ پایا تکمیل تک پہنچا، اللہ قبول و منظور فرما لے۔ مولا میری بیٹیاں تشریف لائی ہیں، مائیں آئی ہیں، اللہ ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں وہ دعائیں قبول فرما لے، جو مولا آرزویں ہیں تمنائیں ہیں وہ جو مچل رہی ہیں اللہ انہیں شرف قبولیت آج عطا فرما دے۔ میرے ملک پہ رحم ہو جائے، میرے ملک کی گلیوں بازاروں پہ کرم، میرے ملک کے غریبوں بیواؤں یتیموں پریشان حالوں دکھیوں پہ اس وقت جو مولا میرا ملک قرضوں میں چکرا ہوا ہے، یہ تو مولا صدقات و خیرات والا ملک تھا، یہ تو دینے والوں کا ملک تھا، یہ تو لٹانے والوں کا ملک تھا، اللہ کے راستے میں پیش کرنے والوں میں صدقہ و خیرات کرنے میں پاکستان سے بڑا کوئی ملک نہیں تھا۔ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، اس ملک کی مولا خیر کر دے، اس ملک کے لیے آسانیوں کے دن ہمیں عطا فرما دے۔ مولا اپنی رحمت کرتے ہوئے ہم سب کو مولا بیماریوں سے بچا لے، اگر کوئی بیمار ہے اسے شفا دے دے، بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، اللہ رحم فرما، بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ مولا ابھی عمرے کے 40 دن نہیں ہوئے، اس ساری دعا کو اسی دعا میں قبول فرما جو عمرے والے کی دعا ہوتی ہے، یہاں عمرے والے بیٹھے ہیں وہ بھی جو دعا کر رہے ہیں مولا ان کی دعائیں بھی اسی طرح قبول ہوں جس طرح حضور کی حدیث میں ذکر کیا گیا، اللہ قبول و منظور فرما لے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سارے دعا کریں اللہ بلال صاحب کے رزق میں برکت عطا، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے دے، ان کی والدہ کو صحت عطا کر، ان کے بچے، ان کی اہلیہ، مولا ان کے جتنے بھی عزیز و قربا رشتہ دار محبت والے پیار والے سارے سلامت باکرامت رہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ سب کو برکت دے۔